تاریخ اسلام میں سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے مظہر کامل اور حضور کے حقیقی نواسہ امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام کی شہادت کا واقعہ ہے۔ موقع بھی ہے، اسی مناسبت سے میں چند معروضات جو آج پیش کروں گا اسی حوالے سے ہوں گی۔ تو پہلی بات یہ سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد، یعنی جب سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر اور ترک وطن فرما کر مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو آپ کی ہجرت مبارکہ کا چوتھا سال تھا، اور شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ شعبان المعظم کی 5 تاریخ اور سن ہجری 4 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور سن 61 ہجری میں، یعنی سن 60 کی تکمیل پر اگلا جو محرم شریف شروع ہوا، بالکل پہلا مہینہ تھا سن 61 ہجری کا، تو اس میں حلہ اور کوفہ کے درمیان عراق میں ایک مشہور جگہ جس کو کربلا کہتے ہیں، اس مقام پر سن 61 ہجری میں محرم شریف کی 10ویں تاریخ میں، اور اس وقت جمعہ کا دن تھا۔ آج صرف ایک دن کا فرق ہے ہماری رویت کے مطابق۔ جمعہ کا دن محرم شریف کی 10ویں، اور سن 61 ہجری میں حضرت امام علی مقام کا وصال ہوا، بصورت شہادت آپ کی وفات ہوئی۔ یہ میں نے تھوڑی سی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے حوالے سے ایک چھوٹا سا جملہ آپ حضرات کو نوٹ کرایا ہے۔ اگلی بات جو اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے حقیقی چچا جان ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ کا اسم گرامی ہے حضرت لبابہ، حضرت لبابہ، اور ام الفضل کی کنیت سے وہ معروف ہیں۔ حدیث شریف میں جب کوئی حدیث آئے تو نام کی بجائے ان کی کنیت کا ذکر ہوتا ہے، عن ام الفضل بنت الحارث، اس طرح سے ان کا نام آتا ہے۔ یہ بہت قدیم الاسلام ہیں، یعنی حضرت عباس حضور کے صحابہ کرام میں بعد میں شامل ہوئے، اور حضرت ام الفضل پہلے سے حضور کا کلمہ پڑھنے والی ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جس خاتون نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت ام الفضل تھی، اور رشتے میں یہ حضور کی چچی ہیں، حضرت عباس کی اہلیہ محترمہ۔ اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ ان کی حقیقی بہن حضرت ام الفضل لبابہ کی حقیقی بہن حضور کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ ان کا اسم گرامی ہے حضرت میمونہ،
ام المؤمنین حضرت میمونہ، حضرت ام المؤمنین میمونہ حضرت ام الفضل کی حقیقی بہن ہے۔ تو یہ حضور کی سالی بھی ہوئی اور حضور کی چچی بھی ہوئی، لیکن چچی پہلے ہے، سالی بعد میں بنی۔ تو حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا، خواب ایسا تھا کہ وہ ڈر گئیں، اور بظاہر وہ بہت ہی خطرناک قسم کا خواب تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چلو میں اس کا مطلب تو پوچھوں، تعبیر تو اس کی پوچھوں۔ عرض کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک بہت انتہائی خراب قسم کا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے بیان تو کرو۔ عرض کی ہوا شدید، منہ پہ نہیں لا سکتی میں۔ حضور نے فرمایا منہ پہ نہیں لاؤ گی تعبیر کیسے ہوگی؟ یا ذکر نہ کرتی، اگر ذکر کیا ہے پوچھنا ہے، تعبیر پوچھنی ہے تو بیان تو کرنا پڑے گا۔ عرض کی میرے آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضور کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ گیا ہے، اور حضور کے جسم اقدس کا وہ ٹکڑا پارا جسم میری گودی میں آن پڑا ہے۔ تو میں تو بہت ڈر گئی ہوں، بھئی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی حضور کو تو نقصان نہیں پہنچنے والا، معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، یہ تو جو تم نے دیکھا بہت ہی اچھا خواب، عمدہ خواب ہے۔ عرض کی حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میری شہزادی، جن کو خاتون جنت کہتے ہیں، سید، میں کہہ رہا ہوں سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ زہرا بتول، فرمایا وہ امید سے ہیں تو ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور وہ بیٹا جو ہے آپ کی گود میں ہوگا۔ تو میری بیٹی میرا ٹکڑا، اور وہ جو تم نے دیکھا وہ اس کا ٹکڑا، تو اس لیے وہ میرا ہی ٹکڑا ہوا۔ تو اس کی تعبیر ہے بیٹے کی پیدائش، اور وہ بیٹا کون سا ہے؟ جو سید الشہداء ہے، جو شہید کربلا ہے، جن کے تذکرے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک پیدائش ہوئی، اور جس طرح حضور نے فرمایا تھا اسی طرح وہ ان کی گود میں تھے۔ ایک جملہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بظاہر تو خواب کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بھئی کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ نقصان کی بات نہیں، یہ تو بہت عمدہ خواب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا سیدہ کے ہاں، اور ام الفضل سے فرمایا وہ آپ کی گودی میں ہوگا۔ بیٹے نے سوال یہ، بیٹے نے پیدا ہونا تھا یا ہو چکا تھا؟ جی گودی میں آنا تھا یا آ چکا تھا؟ تو جو چیز ہونی تھی وہ غائب تھی یا نہ تھی؟ تو اب یہ فیصلہ ابھی سے کر لیں، اگر نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تو حضور نے امام حسین کی ولادت کی خبر کیسے عطا فرمائی؟ یہ جو بول پڑے ان کو علم غیب کی دلیل چاہیے تھی، پچھلوں کو بہت یاد ہے، پہلے سے ازبر ہے، اس لیے نہیں بولے وہ۔ خیر تائید والے بھی ہوتے ہیں، بولنے والے بھی ہوتے ہیں، پیچھے سے تائید ہے جی۔ ایک ہی کشتی کے ہم سوار ہیں الحمدللہ، ایک ہی جماعت کے۔ تو اب ذرا توجہ فرمائیں، حضرت سید نے کہا اس شہزادے کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں تکمیلی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ زہرا بتول کے بطن پاک سے حضرت مولا علی کے 3 شہزادے ہیں۔ کل پرسوں ایک فون آیا تو شہزادیاں کتنے، میں نے کہا وہ بھی 3 ہیں، 3 شہزادے اور 3 شہزادیاں۔ 3 شہزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت سیدہ زہرا بتول کی ہمشیرگان کے نام ہیں، انہی پر یہ نام رکھے گئے۔
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی اگر حضور کی ایک تھی تو یہ نام کیوں رکھے انہوں نے؟ تو حضور کی 4 شہزادیاں ہیں، ایک خود ہو گئیں، باقی جو 3 بچیں ان کے اسماء طیبہ پر حضرت سیدہ زہرا بتول اور حضرت مولا علی نے اپنی شہزادیوں کے نام رکھے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، یہ ذہن نشین کرنے کی کہ حضرت سیدہ رقیہ بچپن میں وفات پا گئیں، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ اسی طرح جو 3 شہزادے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا، اور تیسرے شہزادے حضرت سیدنا محسن بھی پڑھتے ہیں، محسن بھی پڑھتے ہیں، ان کا انتقال بھی بچپن میں ہوا۔ ایک شہزادی کی وفات بچپن میں ہو گئی، اور 2 جو ہیں انہوں نے جوانی پائی، ان کے چرچے ہیں کائنات کے اندر۔ تو اس میں ایک بہت ہی ایمان افروز اور باطل سوز واقعہ ہے، میں تکمیلی حوالے سے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن کی جب ولادت ہوئی تو سرکار تشریف لائے، حضرت امام حسین کی ولادت کے وقت بھی حضور تشریف لائے، اور سب سے چھوٹے شہزادے کی ولادت کے وقت بھی حضور جلوہ گر ہوئے۔ ہر موقع پر حضور نے فرمایا ارونی ابنی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ارونی ابنی، میرا بیٹا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت امام حسن حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور دوسرے موقع پر حضرت امام حسین حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے، تیسرے موقع پر چھوٹے شہزادے حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ تو سرکار نے ہر موقع پر فرمایا نام کیا رکھا ان کا؟ تو حضرت مولا علی نے بہادری والا نام رکھا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ بہادری کے نام کو بہت پسند کرتے تھے، اور ایک بات اس میں یہ تھی کہ بیٹوں کے نام ہوتے تھے بہادری والے، اور جس میں شجاعت کا اظہار ہو، جس میں جنگ و جدال ہو، اور جس سے قتال کا مفہوم واضح ہوتا ہو، ایسے نام رکھتے تھے۔ لیکن اپنے غلاموں کے نام رکھتے تھے ایسے جس میں امن کا پیغام ہو۔ تو عرب سے جب پوچھا جاتا ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے بیٹے ہمارے ہوتے ہیں آگے مقابلے کے لیے، اور ہمارے خادم ہوتے ہیں ہمیں کھلانے پلانے کے لیے، تو اس لیے اس مناسبت سے ہم ان کے نام یہ تجویز کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نام کیا رکھا؟ تو تینوں مواقع پر حضرت مولا علی نے عرض کی ہم نے ان کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب حرب 3 دفعہ بولا، ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، 3 دفعہ سے میں نے کہا شاید سنا ہی نہ ہو۔ آپ بولو کیا نام رکھا؟ حرب۔ حرب کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جنگ، اور مفہوم ہوتا ہے جنگجو، اور جنگجو بزدل نہیں ہوتا بلکہ مفہوم ہے بہادر۔ کیا مفہوم ہے؟ لڑائی جھگڑا دنگا فساد مراد نہیں ہے، بلکہ بہادری کا مفہوم ہے۔ آپ جب کسی کو کہتے ہیں یہ شیر ہے، شیر، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ 4 ٹانگیں ہیں اس کی، دم بھی ہے جی، بڑے بڑے بال بھی ہیں گردن کے، بھوک لگے تو جو بھی چیز ہاتھ میں آ جائے چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، یہ مطلب تھوڑا ہے، بلکہ بہادری کا مفہوم اس میں، بہادری کا جو نقطہ ہے وہ مراد ہے۔ جس طرح شیر نہ ڈر ہوتا ہے، یہ جن کا نام شیر رکھا گیا یہ بھی نہ ڈر ہے، جس طرح وہ بے باک ہوتا ہے یہ بھی بے باک ہوتا ہے، جس طرح وہ بہادر ہوتا ہے یہ بھی بہادر ہے۔ تو یہ چیزیں مروج ہیں۔ تو حرب سے مراد معاذ اللہ دنگا فساد نہیں، بلکہ اس سے بہادری کا جو مفہوم ہوتا ہے، نقطہ ہے، وہ پیش نظر تھا۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، یہ نام نہیں رکھنا۔ تو پہلے شہزادے کا نام حضور نے رکھا حسن، دوسرے کا نام رکھا حسین، تیسرے کا نام رکھا محسن یا محسن۔ یہاں پر حضور نے ایک بات ان سے فرمائی، مولا علی سے اور حضرت سیدہ پاک سے، جانتے ہو یہ نام کس کے ہیں؟
یہ نام جو میں نے رکھے پہلے کس کے یہ نام تھے؟ یہ تینوں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب، ہر پیغمبر محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی، حضرت موسیٰ کلیم کے بڑے بھائی، تعارفی کلمات میں بول رہا ہوں، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، 4 سال بڑے تھے. کتنے؟ تو فرمایا ان کے 3 بیٹے تھے، ان کی جو بولی تھی عربی نہیں تھی. ایک بیٹے کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبیر، تیسرے کا نام تھا مشبر یا مشبر. تو جس کو شبر کہتے ہیں ان کی بولی میں عربی میں ترجمہ بنتا ہے حسن، اور جن کو وہ شبیر کہتے تھے عربی میں معنی بنتا ہے حسین، اور جن کو وہ مشبر یا مشبر کہتے تھے تو عربی میں اس کا ترجمہ بنتا محسن یا محسن. تو میں نے یہ تینوں نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر چنے ہیں. اجازت ہو تو میں ایک جملہ یہاں پہ مزید بڑھانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. حضور نے حضرت سیدنا امام حسین کی ولادت کی پیشگوئی فرمائی. پیشگوئی کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، اور جو مستقبل ہو وہ ہوتا ہے غائب. تو حضور نے دی خبر، اور غائب کی خبر وہ دے سکتا ہے جو جانتا پہلے ہو، کیونکہ خبر نہیں دے سکتا کوئی جب تک اس کا علم نہ ہو. چلو سلسلہ چل پڑا تو ایک تحفہ اور بھی لے لیں. سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک ہے یا درمیان میں گیپ ہے؟ جی، 1-2 مہینے کا، 1-8 سال کا، وہ ہزاروں، ہمت کرو، کئی ہزار سال کا فاصلہ. کتنا ہے میں اس بحث میں نہیں پڑتا. جی، صدیاں تو 100 ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کئی ہزار سال گزرے. تو جو شخصیت، جو ہستی کئی ہزار سال پہلے ہو گزری، اور آنے والی ہستی یہ بھی جانتی ہے کہ ان کے کتنے بیٹے تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بیٹوں کے نام کیا تھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں جو چیز ماضی کی ہو وہ بھی غائب ہوتی ہے، اور جو چیز مستقبل کی ہو وہ بھی غائب ہوتی ہے. حضور نے ماضی بھی بتائی، مستقبل بھی بتایا، اور بتاتا وہ ہے جو جانتا ہو. لہذا ثابت ہوا غیب اگر ماضی کا ہو تو وہ نگاہ نبوت سے مخفی نہیں، اگر مستقبل کا ہو تو وہ بھی ہمارے نبی کے علم سے باہر نہیں آئے. حضور ماضی کو بھی جانتے ہیں اور مستقبل کو بھی جانتے ہیں. تو جو اول کو جانتا ہو، آخر کو جانتا ہو، درمیان کو کیوں نہیں جانتا؟ تو لہذا ماضی کو جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں، مستقبل کو جانتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سی بات آ گئی، میں نے کہا مزید آپ کو پکڑا دوں. تو اچھی لگ جائے تو دعا دیجیے گا، نہیں تو مجھے واپس کر دیجیے گا. پچھلے میرے خیال واپس کر کے جائیں گے. وہ بولیں ذرا ہمت کریں، مقصد ہے کبھی اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا جاگ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کے بیٹوں کے نام پر، بولو، ایک نبی کے بیٹوں اور شہزادوں کے نام پر اپنے نواسوں کا نام منتخب فرمایا. ایک مسئلہ حضور نے اور بتا دیا، اور ایک حدیث بھی ہے جس میں حضور نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے اچھے رکھا کرو. کیا جی؟ اچھے اچھے رکھا کرو، یعنی معنی ان کا اچھا ہو، مفہوم ان کا اچھا ہو، کیونکہ قیامت کے دن بندے کو نام سے پکارا جائے گا. تو نام ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے شرم کا باعث بنے. آگے سمجھ میں؟ یہ پیدا ہوا یہ جی پیارا، دوسرا پیدا ہے کوڑے خاں. آگے سمجھ میں؟ ایک کوڑے چھوڑے نہ رکھا کرو.
میٹھے میٹھے رکھا کرو. معنی کے اعتبار سے جاذب ہوں، پرکشش ہوں، خصوصاً کبھی ہی مفہوم اس میں نہ ہو. اس لیے حضور نے فرمایا عاصی نام نہ رکھا کرو. عاصی، عین الف اور صاد یا، اس کا معنی ہوتا ہے نافرمان، اللہ رسول کا نافرمان. تو ایک بندے کا نام عاصی تھا، حضور نے فرمایا عاصی نہیں، مطیع، فرما بردار، اطاعت شیار. تو حضور نے فرمایا کہ اچھے نام رکھا کرو. اچھے نام رکھنے کا حضور نے پابند فرمایا. غلط اور گندے اور فضول اور محمل قسم کے نام نہ رکھا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھ کر یہ پیغام دیا اپنی امت کو کہ بزرگوں کے نام بڑے اچھے ہوتے ہیں. آپ کی خاموشی بھی سبحان اللہ. چلو کسی طرح تو بولے جی، بزرگوں کے نام بولو اچھے ہوتے ہیں. لہذا بزرگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا تمہارے نبی کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. یہ جی بندہ تو خدا کا ہے، غلام محی الدین کیوں؟ سمجھ آ گئی؟ بندہ تو خدا کا ہے، غلام معین الدین کیوں؟ یہ بزرگوں کے نام پر کیوں رکھا؟ تو حضور نے واضح فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نام وہ ہوتا ہے جس میں عبد کی نسبت ہو اللہ کی طرف، وہ بھی ٹھیک، عبداللہ، عبد الرحمن جی، عبدیت جس میں عبدیت کی نسبت ہو اللہ کی طرف، یہ بھی نام اچھے ہیں. اور جو محبوبوں کے نام پر ہوں وہ بھی اچھے ہیں، اور جو بول رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، جو نہیں بول رہے وہ بھی اچھے ہیں، کیونکہ انکار تو نہیں کر رہے. تو حضور نے عملاً نام رکھے بزرگوں کے نام پر. لہذا بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا جی یہ کبھی ہی عمل نہیں ہے، یہ قابل اعتراض عمل نہیں ہے، یہ مدینے والے کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جی ہو گیا نام کا پس منظر. میں اگلی بات تکمیلی عرض کرنا چاہتا ہوں. بچہ جب پیدا ہو تو ایک تو فون آتے ہیں کہ بھئی اس کا نام کیا رکھیں، اور اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فکر ہوتی ہے کہ اس کے کان میں اذان دلوائی جائے کسی نیک آدمی سے. اور آج کل تو ماشاءاللہ بندے خود بھی کام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کو کیا ضرورت ہے. بچہ پیدا ہوا ایک بندے کے ہاں، بیوی نے کہا کہ بھئی مولوی کو بلاؤ جی، مولانا کو بلاؤ، مؤذن بانگے کو بلاؤ. وہ کیا کرے گا جی؟ بانگ دے گا. اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتی ہے. بندہ تھا کنجوس، اس نے کہا کچھ دینا پڑے گا، تو اس لیے اس نے کہا بانگ تو مجھے بھی آتی ہے. اس نے کہا تم ہی دے دو، چلو مقصد حاصل ہو جائے گا. اس نے اپنے بیٹے کے کان پہ منہ رکھ کے کہا ککڑوں کو ککڑوں کو ککڑوں کو. وہ سمجھتا تھا جب بانگ یہ ہوتی ہے. اب جس بندے کو یہ بھی پتا نہ بانگ کیا ہوتی ہے، ککڑوں کو کیا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ بھی ککڑ بنے گا. چپ کیوں ہو گئے جی؟ تو اللہ نے جس کو اعزاز دیا ہے اس کو دینا پڑے گا. جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا ہے اس سے وہ کام لینا پڑے گا. اچھا خیر، آپ ذرا توجہ فرمائیں. اذان کی فکر ہوتی ہے. پچھلے ہفتے کراچی سے آیا مجھے فون ہمارے ایک دوست کا. میں نے کہا جی، کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے. میں نے کہا مبارک ہو. کہتے مبارک بھی قبول ہے، اذان دے. میں نے کہا میں رحیم یار خان میں، آپ کراچی میں، کہتے ہیں فون پہ دے دیں. تو بہرحال اس نے مجھے یعنی مجبور کر دیا، میں نے کان میں اذان دی. تو اذان کی بھی فکر ہوتی ہے، ہونی چاہیے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلا مسئلہ اس کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسے انگلی مارتا ہے اس کے جسم پر اثر ڈالنے کے لیے. جس طرح بولا کتا ناخون مار دے. ہمت کرو، بولا کتا کسی اچھے بھلے بندے کو ناخون مار دے تو وہ بھی بس اوقات بولا ہو جاتا ہے بندہ. تو یہ شیطان اور ابلیس جو ہے یہ ناخون مارتا ہے اپنا،
کوکھ کے اندر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتا ہے اپنا خبیث تصرف کرنے کے لیے کہ بندے کے اندر جی خرابیاں پیدا ہوں. تو حضور نے فرمایا اس کو بھگانا ہے تو اس کا علاج اذان شروع کر دو. کیا کرو جی؟ تو اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی. یہ بھی ثابت ہوا قبر پر جو دیتے ہو کون سی نماز ہے؟ قبر پر جو اذان دیتے ہو کون سی نماز ہے؟ تو سرکار کے فرمان سے واضح ہو گیا اذان صرف نماز کے لیے نہیں. لیکن اتنا بتا دو اگر اذان صرف نماز کے لیے ہوتی ہے تو یہاں اذان تو ہے، نماز کہاں گئی؟ تو معلومہ اذان کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، صرف نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی. دفع وبا کے لیے ہوتی ہے جی، بیماری پیدا ہو جائے، جان نہ چھوڑ رہی ہو، پھیل جائے، اس کا علاج یہ ہے اذان دو. وبا کا علاج کیا ہے؟ ایک علاج اذان دو. فتنے برپا ہو جائیں، ختم نہ ہوتے ہوں تو کیا کرو؟ اذان دو. اور سن 77 میں ہم نے خود 40 اذانیں دی تھیں، اور بلا تفریق مذہب سب نے اذانیں دی تھیں کہ بڑے بڑے فتنات آ گئے، ان کو دفع کیسے کیا جائے. اس وقت یہ سوال نہیں اٹھتا تھا بھائی نماز کہاں گئی. لیکن قبرستان میں اذان دیتے جو سوال ہوتا بھائی اذان تو نماز کہاں ہے. تو اگر نماز دیکھنا چاہتے وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب فرشتے کسی مسلمان سے آ کر قبر میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں، وہ کہیں من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کیا کہتا ہے؟ اس کو دکھایا جاتا ہے نماز عصر کا ٹائم. کون سا؟ وہ کہتا ہے دعونی اصلی، دعونی اصلی. یارو میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے، پہلے نماز تو پڑھنے دو مجھے، پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے. تو لو جی ہم نے بانگ بھی دکھا دی، ساتھ نماز بھی دکھا دی. تو اب تو دو. لیکن ضروری نہیں کہ بھائی اذان صرف نماز کے لیے ہو، بلکہ اس کے اور مقاصد دفع وبا کے لیے ہوتے، پریشانی دور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. مولا علی بہت پریشان بیٹھے تھے، صحیح حدیث میں ہے. حضور سے پریشانی ہے آپ کو؟ جی حضور کیا پریشانی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے پر طبیعت پہ ایسا بوجھ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیوں آئے. تو سرکار نے فرمایا کسی سے کہو تمہارے کان میں اذان دے دے. اذان دلوائی، فریش ہو گئے. تو اذان سن کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، فریش ہو جانا چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی؟ صحابی کا ایک بیٹا باغ سے گزرا، باغ دیوار کے اندر تھا، بڑا اس کے کلب بنا ہوا تھا، بچہ اکیلا تھا. اندر سے آواز آئی، نام لے کر کسی نے پکارا، بیٹے میری بات سن کر جاؤ. یہ صحیح مسلم شریف میں قصہ موجود ہے. بچے نے جب دیوار سے جھانک کر دیکھا اندر کوئی بھی نہیں تھا. یہ چلتا تو پھر آواز آتی، میری بات یار نہیں سنتے تم، بات تو سنو. نام بھی ساتھ لیتا، وہ سمجھتا میرا کوئی واقف بندہ ہے. جب وہ تنگ ہوا اس نے کہا کہ یہ کہ چکر ہے کوئی. گھر میں جب پہنچا تو صحابی رسول نے فرمایا، ان کے والد ماجد نے فرمایا، بیٹے یہ شیطان تھا، تمہیں پریشان کر رہا تھا، تو لہذا ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ اذان شروع کر دیا کرو. آگے سمجھ میں؟ تو بانگ دے دیا کرو، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کتنا بھاگ جاتا ہے چلو یہ بھی میں آپ کو ذرا تعین کر دوں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں مضمون موجود ہے. ایک جملہ تفصیلی صحیح مسلم میں مزید ہے، اس میں میں دونوں کو ملا کر پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان ولہ درات حتی الروحہ. حضور نے فرمایا جس طرح مدینہ طیبہ سے روحہ کا مقام ہے، مدینہ طیبہ سے روحہ کا مقام، حاجی صاحب مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پوچھ لیں ان سے، پورا 80 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے روحہ، پکا 80 کلومیٹر. تو حضور نے فرمایا جب بانگ ملتی ہے تو شیطان اتنا بھاگ جاتا ہے جیسے مدینہ سے روحہ ہے، یعنی 80 کلومیٹر بھاگ جاتا ہے ڈر کر، یعنی یقینی بھاگ جاتا ہے، یقینی. اچھا اب آپ کہیں گے کہ نماز کا مفہوم نہ ہو، بات چل پڑی، میں اس کو ذرا واضح کر دوں.
یہ جو مردے مسلمان مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہو، چلو نماز کا مفہوم نہ ہو تو پھر کیا مفہوم ہوگا؟ وہی نقطہ ذہن میں رکھو. صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، جب فرشتہ مسلمان سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تو شیطان قبر کے اندر گھس جاتا ہے. بولو، قبر کے اندر گھس جاتا ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے، میری طرف اشارہ کر کے بتا میرا رب یہ کھڑا ہوا ہے. تو جب بندہ پیدا ہوا تھا تو بھی حملہ کیا، جب قبر میں پہنچا تو بھی حملہ کیا. تو جب پیدا ہوا حملہ کر رہا ہے تو علاج کیا تھا؟ ہمت کرو، اذان. اور جب بندہ فوت ہو گیا اور یہ حملہ کر رہا ہے تو پھر بھی علاج کیا بنے گا؟ اذان. اس لیے سنی دیتا ہے اذان، یہ عقل کے خلاف نہیں، یہ عین قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے. اور یہ حضور کا فرمان موجود ہے، میں نے کئی سنا ہے آپ کو، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے. شیطان کو بھگانے کے لیے کیا کرو؟ ایک بندہ پڑھ گیا جی مجھے، اس کا مطلب ہے تمہاری قبر میں شیطان آ جاتا ہے، ہماری میں تو آتا نہیں. جی وہ میں نے کہا لڑنے کے لیے آتا ہے یا ملنے کے لیے؟ بولو، ہمت کرو. کچھ چھیننے کے لیے آتا ہے، حملہ کرنے کے لیے آتا ہے یا دوستی نبھانے کے لیے؟ میں نے کہا یہ تو ہمارے ایمان کی دلیل ہے. بچے پتھر اس درخت پہ ماریں گے جہاں پھل لگا ہوا ہو. آم توڑنے کے لیے، بیر توڑنے کے لیے بچوں کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ تو جس پہ آم ہی نہ ہو تو پھر کون مرے گا؟ تو اگر وہ ہماری قبر میں آتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ اس نے کہنا ہے ربی اللہ تو بھلوا دوں اس کو. جی اس نے کہنا ہے دینی الاسلام، اس کو بھلوا دوں. جب حضور کا نام آئے گا تو یہ تو مچل جائے گا، سنی ہے، بریلوی ہے، میلاد کی محفل کر کے آیا ہے. تو اس نے نعرے لگانے حضور کے نام کے، اس کو بھلواؤ. یہ تو ہمارے الحمدللہ ایمان کی دلیل ہے. تو اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بھائی، جو سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر پورے کا پورا جواب موجود ہے اذان کے اندر. تو اس کے لیے مزید آسانی بن گئی. اللہ والے ویسے مضبوط ہوتے ہیں. عامت الناس کے لیے یہ بات ضرورت ہے، اس بات کی زیادہ ضروری ہے. جی عامت الناس ہوں تو سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا ہو گئی، خواص ہوں تو ذکر الہی سن کر ان کی طبیعت میں فرحت پیدا ہو گئی. تو اذان دینی چاہیے، جرم نہیں ہے. جی تو اب دو گے یا ڈرو گے؟ پچھلے تو میرے خیال میں کام خراب ہے آج بہت. جی اذان باعث رحمت ہے، مرنے والے مسلمان کے لیے باعث رحمت ہے، دینی چاہیے. جی اور مزید اگر ایک جملہ ملانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو دفن کرو تو شرعی مسئلہ یہ ہے دفن کر کے سارے نہ چلے جاؤ، کچھ قبر پہ موجود رہیں. کس لیے موجود رہیں؟ اللہ کا ذکر کریں. بولو کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں. کس صحابی نے وصیت کی تھی؟ میرے بیٹو دفن کر کے مجھے بھاگ نہ جانا بلکہ میری قبر پر بیٹھے رہنا. صحیح مسلم میں قصہ موجود ہے. حضرت عمرو بن عاص نے جلیل القدر صحابی ہیں، وصیت کی اتنی دیر بیٹھ کر میری قبر پر ذکر کرنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے یعنی ذبح کر کے کھال اتار کر اس کا گوشت بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے. یہ قربانی کا مہینہ بھی گزرا ہے، گھنٹے میں ہو جاتا ہے. بولو وہ تو گھنٹے میں تو غائب نہیں ہوتی. جی 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اونٹ تو ماشاءاللہ اونٹ ہے پہ. تو کیا فرمایا؟ بھاگ نہیں جانا بلکہ میری قبر پر اتنی دیر بیٹھ کر کیا کرو؟ ذکر الہی کرو. حتی استانس بکم، صحیح مسلم کے لفظ موجود ہیں. جب تم یہ کام کرو گے تو اکیلا گھر جو گھبراہٹ والا گھر ہے اس کے اندر مجھے سکون مل جائے گا، مجھے دلی فرحت مل جائے گی. تو معلوم ہوا ذکر کرنا تدفین کے بعد کچھ دیر ذکر میں مصروف رہنا یہ سنت ہے. بولو ذکر کرنا. اگلی بات مکمل کر لو، ذکر سنت ہے لیکن کون سا ذکر ہو کوئی پابندی نہیں، جو بھی ذکر ہو اس میں شامل ہو جائے گا. قرآن پڑھو تو بھی ٹھیک،
दुरूद व सलाम पढ़ते रहो तो भी ठीक, सुबहान अल्लाह पढ़ते रहो तो भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो तो भी ठीक, अल्लाह अकबर का विर्द करो तो भी ठीक, और अजान पढ़ो ये भी अल्लाह का जिक्र है। लिहाजा जिक्र जब मतलूब है तो अजान भी सुन्नत हुई इस माने में। मेरे भी जोर लगाने का कमाल है, पिछले हजरात अपने रूटीन पे बाकी है माशाअल्लाह। तो मैंने आपको जगाने के लिए ये सिलसिला बढ़ाया। खैर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जब बच्चा पैदा हो तो उसके लिए सबसे पहला काम जो होता है उसकी कान में, उसके कानों में अजान दी जाए, और कोशिश होती है कोई नेक बंदा दे, हाजी साहब हो, इमाम साहब हो, मौलाना हो, कोई पीर साहब हो। और दूसरी बात होती है घुट्टी लगाई जाए, पहली खुराक जो इसके पेट में जाए, कोई अच्छी चीज जाए। घुट्टी लगाने वाला नेक होगा तो बच्चा भी नेक फाली है कि बच्चा नेक होगा। अल्लाह करे वो वाकई नेक हो, घुट्टी लगाने वाला है। छुपा हुआ बदमाश हो तो बच्चा भी बदमाश बनेगा। ऐसा भी होता ही नहीं होता जी। तो अब ये जो चीजें होती हैं, अजान देना कान में, बोलो, घुट्टी लगाना, नाम रखना, क्या करना, नाम रखना, और चौथा काम होता है नाम जब रखो अकीका करो। सैयदना इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, उनके तीसरे बरादर गिरामी जिनका इंतकाल हुआ, कितने खुश नसीब हैं। जब इनकी पैदाइशें हुई, इनकी कानों में अजान खुद सरकार ने दी। अपने लुआबे दहन की घुट्टी खुद सरकार ने लगाई। इनके नाम भी हुजूर ने तजवीज फरमाए, और इनके अकीके भी सरकार ने खुद फरमाए। तो मैं पूछना चाहता हूं, नबूवत का लुआब जिसकी पहली खुराक हो, बहादुर होगा, डरपोक होगा, एक काफी होगा या उसके लिए साथियों की जरूरत है जी। वो लुआब दहन की बरकत जब होंगी तो वो लालच होगी इख्तिदार की, या खालिसतन अल्लाह उसके रसूल के दीन के झंडू को बुलंद करना मकसूद होगा। लुआब दहन रसूल की जो बरकतें हैं वो सब की सब पहले दिन मिल गई हजरत इमाम हुसैन को रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हैं, एक बात मिलाना चाहता हूं, हजरत सिद्दीक अकबर के नवासे, बोलो, हजरत सिद्दीक अकबर के नवासे, हजरत अस्मा हजरत सिद्दीक अकबर की शहजादियां, ये उनके बेटे हैं, और वालिद माजिद का नाम है हजरत जुबैर जी। ये जुबैर जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं। हिम्मत करो। तो इस निस्बत से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हुजूर के भतीजे हुए ज़ाहिरी रिश्ते के एतबार से, लेकिन कोई साहबी ये नहीं कहता था मेरे चचा लगते हैं, कोई कहे मेरे भतीजे लगते हैं, कोई कहे मेरे खालाजाद हैं, बल्कि उन्होंने यही कहना है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो रिश्तों का तो वो हवाला ही नहीं देते थे ताकि कोई ये ना समझे कि हम हुजूर से कोई हमसरी करना चाहते हैं जी। इशारा भी पसंद नहीं था उनको। हजरत अब्बास की बात अभी चली, उम्र में 2 साल बड़े थे हुजूर से। कौन? तो हजरत अब्बास से पूछा गया कि अंत अकबर अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े आप हैं या हुजूर? अब जाहिर के उम्र की बात हो रही थी, उम्र किसकी बड़ी है, लेकिन हजरत अब्बास ने मुतलक बोलने को गवारा नहीं किया कि मैं कह दूं मैं बड़ा हूं, बल्कि कहा अकबर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आना असन्नो मिन हो, सन तो मेरा ज्यादा है लेकिन बड़े फिर भी सरकार है। आगे समझ में? तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को घुट्टी हुजूर ने लगाई थी अपने लुआब दहन की। यजीदियों ने जब मक्का शरीफ में आपको शहीद किया जी, मक्का शरीफ में आपको शहीद किया, आप यजीद के मुकाबले में थे, यजीदियों ने शहीद किया, तो आपके जसद मुबारक को उन्होंने मक्का शरीफ में धूप पर लटका दिया, किसी दरख्त पे लटका दिया, बांध कर या किसी चीज पे। तो मकसद यह था कि जिस्म गल जाएगा, बदबू फैलेगी, लोगों में नफरत पैदा होगी, लेकिन वो तो कस्तूरी की खुशबू फैल गई
जो जो धूप पड़ती उसमें खुशबू पैदा होती। हजरत अस्मा से पूछा गया ये क्या माजरा है? फरमाया माजरा क्या है, सिर्फ ये है कि इनकी घुट्टी में जो चीज थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहान मुबारक है, ये सब उसी बरकते हैं। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन के बारे में आप सिर्फ उनके रुतबे को समझने के लिए मैं अभी से खुलासा अर्ज कर दूं, हम यजीद से आपका मुआजना करना भी तौहीन समझते हैं। यजीद से तकाबुल का सोचना भी हम आपकी गुस्ताखी समझते हैं। बस इतना समझ लो जी, जिनकी घुट्टी में लुआब दहन हो सरकार का और जिनकी परवरिश ज़हरा के दूध पर हुई हो, जिनके रगो पै में खून दौड़ता हो शेर खुदा का, और जो नस्ल नबी के वारिस व अमीन हूँ, नसब रसूल के वो मर्जे हूँ, तो उनका क्या रुतबा होगा। मैं खुलासा यूं अर्ज कर दूं, नाना सैयदुल अंबिया, अब्बा सैयदुल औलिया और अम्मा सैयदतुन निसा और खुद सैयदा शबाब अहल जन्ना। मैं 100 की एक बात नोट करा दूं, बात खत्म कर रहा हूं। 100 की एक क्या मतलब? 100 की एक का मतलब जामे, जिसके बाद जामे माने, जिसके बाद किसी और बात की जरूरत ना हो। जो लोग सोचते रहते हैं पता नहीं आपका करबला की तरफ जाना, यजीद से मुकाबला करना, इस तरह करना, उस तरह करना ठीक था नहीं था, हम तो ये लफ्ज़ सोचना भी गुनाह समझते हैं जी। हम तो ये बात सोचना भी गुनाह समझते हैं। वो बाबा फरीद का हाथ जिसको लग जाए उसकी नज़ीर नहीं मिलती, और जो नबी का लख्त जिगर हो, ज़हरा का नूर नज़र हो, इब्न शेर खुदा हो, बरादर हसन मुजतबा हो, सैयद शबाल अहल जन्ना हो, तो मज़ीद बहस की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इतना भी काफ़ी है, हमारे लिए इतना भी काफ़ी है। जो चीज़ आला क्वालिटी की हो उसमें बहस नहीं होती। ये फ्रीज़र है बाज़ार में कई किस्मों के, जो आला क्वालिटी का है उसके लिए साइन बोर्ड बनाकर, तस्वीर बनाकर लिख देते हैं, नाम ही काफ़ी है। हिम्मत करो ज़रा। और मैं कहता हूँ हुसैन क्या है, नाम ही काफ़ी है, क्योंकि रखा किसने? सैयदुल अंबिया ने। कान में बांग किसने दी? सरकार ने। लुआब दहन की घुट्टी किसने लगाई? अकीका किसने किया? और दूध किसने पिलाया? परवरिश जब हुई तो साया किसका था? या विलायत का साया था या नबूवत का साया था? आगे समझ में? तो अब जरा तवज्जो फरमाए। मैं 100 की एक बात जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, एक बात तो ये जो खुलासा है वो ये ज़हन नशीन करें कि हम बगैर किसी दलील के मानते हैं इमाम हुसैन का करबला की तरफ जाना भी बरहक, सोचना भी बरहक, यजीद से नबर्द आजमा होना भी बरहक, और ये सारा कुछ करना ये ऐन खुदा की मंशा के मुताबिक था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक था। मैं इस हवाले से एक जामे जुमला अर्ज करना चाहता हूं। दीन किसने उतारा? बोलो, अल्लाह ताला ने। हुजूर के पास ले कौन आया? बोलो, जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम। और लिया किसने? आहिस्ता बोलो, कोई सुन न ले। और बोलना तो ऐसे बोलो जैसे गुलाम बोल रहा हो, गुलाम बनकर बोलो। लिया किसने? आगे दिया किसने? सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले ये दीन और शरीयत वाली नेमत जिनकी गोदी में रखी गई, जिनको सुपर्द की गई, वो कौन है? वो हुजूर के सहाबा हैं, हुजूर के अहले बैत हैं। बोलो। तो पहले खुश नसीब
براہ راست اس نعمت کو حاصل کرنے والے حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں۔ قرآن حضور نے ان کے سپرد کیا، اپنی حدیث پاک کا وارث حضور نے ان کو بنایا، اپنا سفیر ان کو بنایا، اپنا نائب ان کو بنایا، اپنا نمائندہ ان کو بنایا۔ حضور کی نیابت میں دین کو پھیلانے والا جن پر حضور نے اعتماد کیا وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ اور اسی مسئلے کو قرآن نے خود خصوصی بیان فرمایا۔ تبرکن ایک پڑھ دوں، ایک پڑھوں گا، پہلے پارے کی پڑھوں گا، وہ بھی پارہ نمبر 1 کی پڑھوں گا، اور مانے گا بھی وہ جو نمبر 1 ہوگا۔ جی پارہ نمبر 1، عقیدہ ہمارا نیک، جو نہیں مانے گا خود فیک۔ آخری صفحہ، پہلے پارے کا آخری صفحہ، مدنی سورت، سبحان اللہ، سورت البقرہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ و اہل بیت، جو دوسرے لوگ ہیں، جو صحابی بھی نہیں اور جو نبی کے اہل بیت بھی نہیں، ایمان ان کا وہی معتبر ہوگا جو تمہارے والا ہے، عقیدہ ان کا وہی چلے گا جو تمہارے والا ہے۔ اگر وہ تم سے ہٹ کر کوئی نظریہ رکھیں میں منہ پہ مار دوں گا، عقیدہ وہ قبول کروں گا جو تم رکھتے ہو۔ اگر ان کا عقیدہ تمہارے والا ہوا تو میں خود سند دے رہا ہوں، ہدایت اب ان کو مل گئی۔ صحابہ و اہل بیت معیار ہیں، بولو صحابہ و اہل بیت، ان کو معیار نہ مانا جائے دین نہیں بچے گا، کیونکہ یہ قرآن کے راوی ہیں، حدیث نبوی کے راوی ہیں، شریعت کے راوی ہیں۔ راوی خراب ہو، مشکوک ہو، جی متکلم فی ہو تو مروی عن ہو، یعنی جو روایت پیش کر رہا ہے وہ بھی مشکوک بن جائے گی، وہ بھی غلط بن جائے گی۔ تو اگر دین اسلام کو شک سے بچانا ہے تو قرآن کے اس اصول کے مطابق صحابہ پر بھی اعتماد کرنا فرض ہے، نبی کے اہل بیت پر اعتماد کرنا بھی فرض ہے۔ ان کو ایک طرف ہٹا دو، قرآن نہیں رہے گا، ان کو ایک طرف کر دو، حدیث نہیں رہے گی، شریعت نہیں رہے گی۔ اس لیے دین، شریعت، ایمان انہی کے پاس ہو سکتا ہے جو ان دونوں پہ اعتماد کرتا ہو، اور جو دونوں پہ اعتماد کرتا ہو اسی کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ جو سننے چلے گئے وہ نہ بولیں، جو بیٹھے وہ بولیں، انہی کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ صحابہ کا بھی غلام، نبی کی آل کا بھی نوکر۔ آگے سمجھ میں جو بات آپ کو اس تفصیل کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین کی حقانیت کے بارے میں، جی اب آ رہی ہے، گزر نہیں گئی۔ خوش ہو گئے، وآخر دعوانا ہو رہی ہے؟ نہیں، ابھی چلے گی کچھ۔ توجہ فرمائیں، وہ معیاری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں 100 کی 1، وہ ابھی آ رہی ہے۔ معیار ہیں صحابہ، معیار ہیں اہل بیت۔ میں 100 کی 1 بات عرض کرتا ہوں، امام حسین نبی کی آل بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں۔ آگے سمجھ میں، اہل بیت کی نمائندگی بھی موجود ہے اور صحابیت کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ تو لہذا اب جب مسئلہ تنگ کرے دیکھنا یہ پڑے گا آل کدھر ہے، نبی کا صحابی کدھر ہے۔ امام حسین جب نبی کے صحابی بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں، تو جو انہوں نے کیا وہی صحیح ہے، اور جو مد مقابل نے کیا وہ غلط ہے۔ تو اب میں ایک جملہ آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ جو رکھنا ہے وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے غلط، ایک ہوتا ہے سچ، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے حق، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے باطل۔ بولو صحیح مقابلے میں غلط، جی لفظ غلط بولو، غلط نہ بولو۔ ہاں جی، سچ مقابلے میں جھوٹ، حق مقابلے میں باطل۔ تو جب امام حسین آل ہیں، صحابی ہیں، تو یہ ہوئے سچ، یزید ہوا جھوٹ۔ جب آل بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، یہ ہوئے صحیح، اور مد مقابل ہوئے غلط۔ اور جب آل رسول بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، تو
تو جو انہوں نے کیا وہ ہے حق، اور جو مد مقابل نے کیا وہ ہے باطل۔ صحیح کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو، سچ کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو، حق کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو۔ اسی لیے حضور نے تنبیہ فرما دی تھی، حسین و منی و آنا من حسین، حسین و منی و آنا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ نہر تو دریا سے ہوتی ہے، دریا نہر سے کیسے ہوگا؟ آگے سمجھ میں؟ ٹہنی تو درخت سے ہوگی، لیکن درخت ٹہنی سے کیسے ہوگا؟ نواسا تو نانے سے ہوگا جو جائے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہوگا؟ یہ ہے سمجھنے والی بات۔ حضور یہاں پر نسب نہیں بیان فرما رہے کہ میرا یہ کیا لگتا ہے، وہ تو سب کو پتا تھا۔ حضور میدان کربلا کے واقعے کو نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اور قیامت تک آنے والے نظریات کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہے گا یہ صحیح، کوئی کہے گا یہ صحیح۔ حضور نے 100 کی ایک بات فرما دی، حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی جو میں کر دوں کہہ دوں حسین کو انکار نہیں، اور جو حسین کر دے کہہ دے مجھے انکار نہیں۔ اس کا کہنا میرا کہنا، اس کا کرنا میرا کرنا۔ یہ بات اچھی تھی یا بہت اچھی تھی؟ تو ایک بہت اچھا سا نعرہ لگائیں۔ یہ ڈر گئے ہیں کہ نعرے کے بعد اور تقریر بھی ہوگی، اگلے جمعہ ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔